سیدنا ابراہیم علیہ السلام مستری کا کام کرتے ہیں اور بیٹا ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام مزدوری کا کام کرتے ہیں. بن رہا ہے بیت اللہ، بنا رہا ہے خلیل اللہ، اور گارا اور اینٹ پکڑا رہا ہے ذبیح اللہ. مستری بھی نبی، مزدوری کا کام کرنے والا بھی نبی. اللہ پاک کا گھر مکمل کر دیا. فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. قرۂ عرب کے سب سے پہلا گھر اللہ پاک جل شانہ نے سب سے پہلے اپنا گھر بنوایا. اور جب اس گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خاندان بلایا. اسماعیل علیہ السلام کو بلایا، حضرت مائی ہاجرہ کو بلایا، حضرت مائی سارہ کو بلایا اور بلا کر دعا مانگی ہے. دعا مانگی ہے الہ العالمین. دعا ابراہیم علیہ السلام کی آمین ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، حضرت ہاجرہ کی آمین ہے، حضرت مائی سارہ کی آمین آمین ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی الہی جو اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرے، جو اس کی زیارت کو آئے، جو اس گھر کا طواف کرے، بوڑھے آدمی، بوڑھی عمر کا، بڑی عمر کا آدمی جو بھی حج کرنے آئے طواف کرے، الہ العالمین میں پیشگی دعا کرتا ہوں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما. حاجی حج کرنے آج چلا، دعا ہزاروں لاکھوں برس پہلے ہو گئی. فرمایا بڑی عمر کا جو بھی آئے، طواف کے ارادے سے آئے، زیارت کے ارادے سے آئے، حرم محترم میں آئے، حج کا پروگرام بنا کر آئے، میں خلیل اللہ دعا کرتا ہوں الہی اس کے گناہوں کو معاف فرما. سارے خاندان نے آمین کہی. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ تم بھی دعا مانگو. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی الہی جو بھی اس گھر کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرے، اس گھر کا طواف کرنے آئے، اس گھر کی زیارت کرے، اس کا احترام کرے، یا اللہ جو جوان آئے، جوان عمر کا آدمی جو بھی آئے، میں پیشگی دعا کرتا ہوں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. دونوں باپ بیٹوں پیغمبروں نے، نبیوں نے دعا کر دی. حضرت ہاجرہ کو حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو تم بھی دعا کرو. حضرت ہاجرہ نے جھولی پھیلا دی الہی جوان عمر کی جو عورت اس گھر کی زیارت کے لیے آئے، طواف کے لیے آئے، احترام کے لیے آئے، اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما. حضرت ہاجرہ نے دعا کی آمین ابراہیم علیہ السلام کی ہے، آمین حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے، حضرت سارہ کی آمین ہے. حضرت ہاجرہ نے دعا فرمائی. اس کے بعد حضرت سارہ کی باری آئی دعا کرنے کی. دعا کرتی الہ العالمین جو بوڑھی عورت آئے، عمر رسیدہ عورت آئے اس گھر کی زیارت کے لیے، طواف کے لیے، اس کے سارے گناہ معاف فرما. پیغمبر کے پورے خاندان نے مل کر آنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کی ہے. آج آدمی ذوق میں شوق میں چلتا ہے،
نکلتا ہے، بال بچوں کو چھوڑ کر جاتا ہے، گھر بار کو چھوڑ کر نکل پڑتا ہے، دکان کی پرواہ نہیں، کاروبار کی پرواہ نہیں، ایک ذوق میں، ایک شوق میں، ایک مستانہ وار، ایک دیوانہ وار چلتا ہے، ہر میں محترم کا اس کا ارادہ ہے یہاں سے کراچی سے جہاز پر سوار ہو کر جو سرزمین عرب قریب آتی جاتی ہے، محبوب کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ کسی ملک میں جاؤ، آدمی پریشان ہوتا ہے، امریکہ میں آیا ہوں، کہاں جاؤں گا، کدھر کو جاؤں گا، یورپ میں جاؤ، افریقہ میں جاؤ، کسی ملک میں بھی جاؤ، یہ خاصہ ہے، سرزمین عرب پہ قدم رکھتے ہی دل مطمئن ہو جاتا ہے، میں دوسروں کے یہاں نہیں، اپنوں کے یہاں آیا ہوں۔ اور ادھر دل میں یہ بات آتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا بند کریم آواز دے رہے ہیں، گھبرا نہ، آ جا، یہ بیت اللہ بھی میرا، تو بھی میرا، یہ زمین بھی میری، یہ آسمان بھی میرا، گھبراتا کیوں ہے، اور تیرا میزبان میں ہوں، ادھر آ۔ فرما دیا میرے دربار میں آنے کے لیے کچھ شرطیں بناؤ، خبردار اگر کوئی زینت والا کپڑا پہن کر آ، بادشاہ تخت و تاج اتار کے آؤ، سرخ یاقوتوں سبز یاقوتوں والے تاج، سونے کی لڑیوں والے تاج، چاندی اور ہیرے کے لگے ہوئے تاج اتار کے آ، میرا در ہو تیرا سر ہو، ننگا سر کر کے لا، خبردار سر پہ کچھ نہیں، بادشاہ ننگے سر آؤ، وزیروں ننگے سر آؤ، گورنروں ننگے سر آؤ، ذمہ داروں سرمایہ داروں، بڑے بڑے حسن و جمال کے پیکروں مردوں، تمام کے تمام ننگے سر آؤ۔ کوٹ پتلون اتار کے آؤ، شلوار قمیض اتار کے آؤ۔ تم نے جو اپنے اپنے ملک کے مطابق فیشن بنا رکھے ہیں، ان سارے فیشنوں کو اتار کر میرے یہاں تو ایک ہی فیشن ہے، میرے بندے تیرا سر ہو میرا در ہو، تیرا دل ہو میرا گھر ہو، ایک ہی فیشن چلے گا یہاں، تمام کپڑے اتار کے آؤ۔ سلا ہوا کپڑا پہننا، احرام باندھنا جائز نہیں، حاضری نہیں ہوگی اور حج نہیں ہوگا، بالکل صحیح مناسک ادا نہیں ہوں گے۔ فرمایا چاہے یورپ کا باشندہ ہو، ایشیا کا باشندہ ہو، بر صغیر کا باشندہ ہو، کالے ملک کا رہنے والا ہو، گوروں کے ملک کے رہنے والا ہو، بادشاہ اور فقیر ہو، تمام کے تمام ایک لباس میں آؤ۔ وہ لباس کیا ہو؟ فرمایا ایک چادر گلے میں ڈال لے، کفن پہن کے آ، گھر سے پوری طرح نکل کے آ۔ تجھے کیا معلوم واپسی بھی تیری ہوگی کہ نہیں، تیار ہو کے آ، پکا پروگرام بنا کے آ۔ فمن رفث فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فمن فرغ فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج۔ جھگڑا نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، رفث نہیں کرنا۔ رفث کے معنوں میں زینت بھی ہے، زیب و زینت تم نے نہیں کرنی، خوشبو لگا کر میرے دربار میں مت آؤ، یہ جینٹل مینی اپنے گھر چلاؤ، دل میں یہ بات مت لاؤ کہ میں کچھ بن کے چلا ہوں اور میرے دربار میں بن کے آئے گا۔
مٹ کے آ، بندگی کرتا ہوا آ، سر جھکاتا ہوا آ، مجھے اپنا خدا اور معبود اور کارساز مانتا ہوا آ۔ فرمایا سلوار قمیض نہیں چلے گی، کوٹ پتلون نہیں چلے گا، تمام کپڑے اتار کے آؤ، ایک کپڑا اپنی تہمت کی جگہ لپیٹ لے تاکہ تیری شرمگاہ چھپ جائے، اور ایک کپڑا گلے میں ڈال لے اور کندھا پھر بھی ننگا رکھ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے دربار میں بھی کپڑے پہن کے چلا ہے۔ اسی کو کہتا کہ کوئی علم بادشاہ ہے، کوئی ہے علم فقیر، سب نظر آتے ہیں تیری دام الفت کے اسیر، بڑا ہو چھوٹا ہو امیر ہو غریب ہو کالا ہو گورا ہو بادشاہ فقیروں کوئی بھی ہو اللہ کے دربار میں یکساں، بندہ تو بندہ ہے نا۔ اللہ پاک آپ سب کو بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے۔ حرم محترم میں جب نماز ہوتی ہے عجب انداز ہوتا ہے، ساری کائنات سر سے ننگی کھڑی ہے، کفن میں لپٹے کھڑے ہیں، اپنے مولا کے دربار میں حاضر ہیں، اور عجب دربار ہے۔ حرم محترم میں قدم رکھتے ہی پسینے چھوٹ جاتے ہیں، شرابور ہو جاتا ہے پسینوں میں، اور آدمی کا ضمیر خود ملامت کرتا ہے، اور میرے مالک میں اتنا بڑا روسیار، یہ تیرا دربار، کہاں میری بدامالی، کہاں میری روسیاہی، کہاں میرے کرتوت، اور کہاں تیرا یہ بابرکت دربار۔ شرم آتی ہے، پسینوں میں آدمی خود بخود ڈوب جاتا ہے، حرم محترم کے اندر جاتا ہے، بیت اللہ پہ نگاہ پڑتی ہے، نظر پڑتی ہے، پیار آتا ہے، محبت آتی ہے، دل میں ولولہ پیدا ہوتا ہے، تو جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آگے بڑھ کر حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اللہ پاک یہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ اس نے میرے دائیں ہاتھ کو بوسہ دے دیا۔ خداوند عالم فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں اس نے میرے دائیں ہاتھ کو بوسہ دے دیا، اور فرمایا کہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر جس نے دعا مانگی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا دامن پکڑ کے سب کچھ مانگ لیا، اور جس نے مقام ملتزم پہ لپٹ کر مجھ سے مانگا، میں سمجھتا ہوں میری چوکھٹ پہ لپٹ کر، میری دہلیز پہ پڑھ کر مجھ سے سب کچھ مانگ لیا۔ طواف کرتا ہے، آواز لگاتا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، الہی میں حاضر ہوں، الہی میں حاضر ہو گیا ہوں، تیرے دربار میں میری حاضری قبول فرما، تیرے دربار میں میری حاضری منظور فرما، میں آیا ہوں تیرے دربار میں سر مارنے کے لیے، تیرے دروازے پہ غلامی کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ علماء اکرام نے لکھا ہے مدینے پاک سے باہر ایک آدمی نے آ کے احرام باندھا، اور احرام باندھ کر آواز لگائی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، غیب سے آواز آئی لا لبیک، تیری حاضری منظور نہیں، تیری حاضری منظور نہیں۔ بڑے میاں تھے، عمر رسیدہ تھے، چل رہے ہیں، پھر بھی تلبیہ پڑھ رہے ہیں اور حج کے لیے آ رہے ہیں۔ برابر میں کھڑے ہوئے کسی جوان نے کہا بڑے میاں ہم نے بھی سنا ہے تیری حاضری جب منظور نہیں، دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے، پریشانی اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، تکلیف اٹھاؤ گے۔ جوان نے کہا جنہوں نے غیب کی آواز سن لی تھی۔ بڑے میاں نے رو دیا، رو دیا اور
اور کہنے لگا بیٹا تم ایک دن کی آواز سن کر کے مجھے گھبرا رہے ہو اور خود بھی پریشان ہو رہے ہو، مجھے یہ آواز سنتے سنتے 52 سال گزر گئے، مجھے یہ آواز سنتے سنتے 52 سال گزر گئے، 53 سال گزر گئے مجھے یہی آواز سنتے سنتے۔ پھر اے نوجوان یہ بتا اگر اس دروازے کے منظور نہیں تو پھر اور دروازہ کون سا ہے جہاں جا کے میں ماتھا رگڑوں؟ منظور ہو یا نہ ہو میرا کام ہے کہ میں پیشانی کو اس کے دروازے پہ رگڑتا رہوں، میں حاضری دیتا رہوں، منظور کرنا اس کا کام ہے، حاضری دینا میرا کام ہے۔ یہ لکھا کتابوں میں کہ غیب سے آواز آئی آج ہم نے تیرے یکدم 54 حج قبول کر لیے، یکدم تیرے ہم نے آج 54 حج قبول کر لیے۔ ہم تو کچھ اتنی سی بات کہلوانا چاہتے تھے اور یہ بات کہلوانا چاہتے تھے کہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ اگر معمولی صاحب کو کسی کو قرضہ لینا ہو تو پہلے جا کر کے یہ ٹھوکر مارتے ہیں ایمان نال یار اصا تو کہیں کو کدا ہی کوئی پیسہ گدا ہے کہیں نہیں، جب لوڑ پہنچی ہے اصا تو ساڈا یار ہے پیا، ساڈا رشتے دار ہے پیا، اصا تو تیرے کو لاویں ہوں جانے گے تیری مرضی، اصا بہ بوہے تو کلاہی گئے ہی کوئی نہیں، ان کو راضی کرنے واسطے بہ بوہے کی تردید پہ تھی۔ 4 ٹکے قرضہ لیون واسطے ان کو جتاؤنا پوندا ہے، اصا تیرے بوہے تو سوا کلائی کسی کو گئے ہی نہیں، اٹھے نہیں گئے، تو خدا کو نہ جتاؤ کہ ہم تیرے دروازے کے سوا کبھی کسی دروازے پہ آئے ہی نہیں۔ اگر تم اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کہتے ہو کہ اس دل میں تیرے سوا کسی کی جگہ نہیں، جن لوگوں کو باب العشق سے واسطہ پڑا ہے ان کو پتا ہے کہ محبوب پھر مسکراتا ہے، یوں کہو نا اصا تیرے سوا کہ سناؤں گے ہی کہیں نہیں، ان دل کے وچ کوئی جاتی پا ہی نہیں سکتا تیرے سوا، یہ دل تیرے واسطے ہے۔ بادشاہ 1000 پانی آوے، 1000 حسینہ آوے، 1000 فلانی آوے، میں ایمان نال تیرے سوا کہ کو دیکھن کی تیار نہیں، کہیں منہ جے تھوکن کی تیار نہیں، جڑے ویلے گلا ماردا ہے نا محبوب کو ول مسکرانا دیکھو خوش تھے، ہاں ہاں میرے اتنے قربان ہے، میرے اتنے نثار ہے، حالانکہ ہے سارا مطلب اگر ایک مٹی کا بنا ہوا محبوب اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ تیرے سوا میں کسی کو نہیں چاہتا تو وہ زمین و آسمان کا مالک راضی نہیں ہوگا جب بندہ کہتا ہے میرے مالک تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ حج تو ہے ہی تعلیم اس بات کی کہ در میرا ہو، سر تیرا ہو، دل تیرا ہو، گھر میرا ہو، قدم قدم پہ یہی تعلیم ہے۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تمام کے تمام حاجیوں کو یہی تلبیہ پڑھنا پڑتا ہے۔ یہاں دور سے ہی یمن کی پہاڑی سے ابھی دور ہے سرزمین عرب، پہلے سے احرام باندھو، تیار ہو جاؤ، دیوانے بن جاؤ، مستانے بن جاؤ، چھوڑو بادشاہت، چھوڑو اپنی تمنگری، چھوڑو اپنی زیب و زینت، آؤ دیوانے بنو۔ اور اسی کو کہتا کہ درد و غم رنج و الم فکر و قلق خوف و ہراس، درد و غم رنج و الم فکر و قلق خوف و ہراس، وہ بلا کون سی ہے جو شب ہجرا میں نہیں، اور تیرے وصال میں سب کچھ ہے، تیری جدائی میں بڑی پریشانی ہے۔ طواف میں بھی یہ بات سمجھا دی جاتی ہے کہ میرے گھر کے سوا کسی جگہ کا طواف جائز نہیں، اور فرمایا فرشتوں آؤ میرا بندہ آیا ہے، گھر میرا ہے، چکر اس کا ہے،
اور یہاں میرے کعبے کے میناروں پہ کھڑے ہو کر اس کی بخشش کے لیے جھولیاں پھیلا کر تم دعائیں مانگو، اس لیے کہ میرے گھر کا طواف کر رہا ہے، میرے گھر کا چکر لگا رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، الہی معاف کر دے، لبیک اللہم لبیک، مجھ سے مانگ رہا ہے۔ گزرتا گزرتا رکن یمانی کو ہاتھ لگا کر گزر جانے کا حکم ہے، آواز آتی ہے فرشتوں میرے بندے نے میرے گھر کے کونے کو ہاتھ لگایا، آؤ 40 فرشتے یکدم آ کر میرے بندے سے مسافہ کرو۔ کیوں؟ یہ میرے گھر کے سوا کسی جگہ کو بابرکت جگہ نہیں جانتا، کسی درخت کو بیت اللہ کے مقابلے میں نہیں مانتا، کسی گھر کو کعبے کے مقابلے میں نہیں مانتا، کسی قبر کو نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کے مقابلے میں نہیں لاتا۔ ہے فرمایا حاجی جب طواف کرے دعا مانگے فرشتوں آمین کہتے جاؤ، 7 چکر لگاؤ میرے بندوں کے، آؤ یہ میرے مہمان ہیں۔ زمزم کا پانی پینے جاتا ہے، طواف پورا کر کے 7 چکر لگا کے زمزم کا پانی پیتا ہے۔ فرمایا آ جا آ جا، تو میرے دروازے پہ آ گیا، تو میرے کعبے میں آ گیا، تو میرے حرم میں آ گیا، تو میرا مہمان ہے، میں تیرا میزبان ہوں۔ ساری دنیا پانی پلاتی ہے اپنے مہمانوں کو، آ تجھے وہ پانی پلاؤں جو اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں کی رگڑ سے جاری ہوا تھا۔ زمزم کا پانی پیتا ہے، حاجیوں سے پوچھو تھکا ہوا جاتا ہے، نیند کا مارا ہوا جاتا ہے، گھبرایا ہوا جاتا ہے، طواف کیا، طواف زیارت کیا، پہلا طواف کیا اور زمزم پیا، تمام تھکن پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ جیسے تم جس کے یہاں مہمان جاتے ہو 7 اپ کی بوتل پی کر ڈکار لے کر چھت کی طرف دیکھتے ہو نہیں، تو وہاں زمزم کا پانی پی کر پھر کعبے کی طرف آدمی دیکھتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا آ جا ابھی فارغ نہیں ہوا، طواف تو نے کر لیا، میرے گھر کا تو نے چکر لگا لیا، بخشش کی دعائیں مانگ لی، رو لیا، دھو لیا، اور میں نے تجھے پانی چھانی بھی پلا دیا۔ چائے وائے ہوتی ہے نا ہمارے یہاں، فرمایا میں نے تجھے پانی چھانی پلا دیا، زمزم پلایا، آ اس کعبے کے بنانے والے نے حضرت ابراہیم نے جہاں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی تھی، تو بھی وہاں کھڑا ہو کر نماز ادا کر، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ۔ چنانچہ اب نفل پڑھتا ہے، اس کے بعد دعا مانگتا ہے، اللہ پاک خوش ہوتے ہیں اور مجھ کو نوازتے ہیں۔ تبھی تو فرمایا کہ حاجی توبہ کرے، عادت بدلے، میرے قانون کو اپنائے، تو خداوند کریم نے فرمایا کہ یہاں سے ایسا واپس جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا۔ جب سلا ہوا کپڑا جائز نہیں، خوشبو لگانا جائز نہیں، اپنی بیوی کی طرف احرام باندھے ہوئے دیکھ شہوت کی نگاہ سے دیکھنا جائز نہیں، ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ کیوں؟ کہ جس کا دیوانہ بن کر آیا، جس کا مستانہ بن کر آیا، وہاں تو یہ ساری چیزیں ہے ہی نہیں، ساری چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جب میرے دروازے پہ آیا، میرا بن کر آیا، تو جب تک احرام تیرا بندھا ہوا ہے نا، میرے والی عادت اپنا، میری بھی بیوی نہیں، تو بھی سمجھ لے تیری بھی نہیں، میں بھی کپڑے نہیں پہنتا، تو بھی سمجھ لے کہ میں نے بھی نہیں پہننے، میں بھی خوشبو نہیں لگاتا، تو بھی نہ لگا۔ جب تک احرام بندھا ہوا ہے اس وقت تک تو میرے والے افعال بنا۔ مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری سبقت رحمت اللہ علیہ جب بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے تو یہ لکھا کتابوں میں کہ ابدالوں کی جماعت بیٹھی تھی۔ مطاف کہتے ہیں طواف کی جگہ کو، بیت اللہ کے چاروں طرف جو چکر لگانے کی جگہ بنی ہوئی ہے اسے مطاف کہتے ہیں۔ یہاں ابدالوں کی جماعت بیٹھی تھی، پچھلی رات تھی۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے جب قدم رکھا، ابدال چونک اٹھے اور فرماتے ہیں کہ سارا حرم نور سے جگمگا اٹھا، سارا حرم
نور سے جگمگا اٹھا، اور جب ابدالوں کی نظر پڑی تو فرمایا یہی وہ مولانا خلیل احمد ہے جس کی وجہ سے بیت اللہ میں نور بڑھ گیا۔ اور جب طواف کرنے لگے تو یہ فرمایا کہاں میں اور کہاں نکہت گل، کہاں میں کہاں تیرا دربار، میں تیرا بندہ تو میرا شہنشاہ، میں تیرے دروازے پہ بھیک مانگنے والا فقیر، تو میرا داتا اور سب کچھ دینے کے قادر۔ فرمایا کہاں میں اور کہاں نکہت گل، نسیم سحر یہ تیری مہربانی، میں کہاں آ سکتا تھا، یہ تو تیری کریمی کھینچ کے لائی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے 7 برس تک قیام کیا حرم میں، اور ارادہ یہ کیا کہ ایسا وقت ملے اکیلا طواف کرنے والا میں ہوں اور کوئی بیت اللہ کا طواف کرنے والا نہ ہو۔ فرماتے ہیں موت آ گئی مگر ایسا وقت نہیں مل سکا، نہ رات میں نہ دن میں، کہ اکیلا طواف کرے۔ ان حاجیوں سے پوچھو، جیسے ہی فرض نماز کی نیت بنتی ہے طواف بند ہو جاتا ہے، نماز میں لوگ مشغول ہو جاتے ہیں، نماز شروع ہو جاتی ہے، ادھر طواف بند ہوا، ادھر ابابیلوں نے طواف شروع کیا۔ کالی کالی چڑیا آ کے طواف شروع کر دیتی ہے، ادھر سلام پھیرا، لوگوں نے طواف شروع کیا، وہ چڑیا غائب۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کے دربار کا طواف نہیں رکتا۔ اور ایک واقعہ لکھا ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک آدمی طواف کر رہا تھا بیت اللہ کا، طواف کرتے کرتے عورتیں بھی کرتی ہیں طواف، مرد بھی کرتے ہیں، ایک عورت نے زیور پہن رکھا تھا، پازیب پہن رکھی تھی، چھنک چھنک کی آواز آتی تھی۔ اس اللہ والے کے دل میں آیا یہ دیکھو یہ چھنکار والی عورت اتنی خوبصورت ہوگی، یوں جو نظر کی، یہ لکھا بیت اللہ کی دیوار میں سے ایک ہاتھ نکلا، ایسا تھپڑ مارا آنکھ باہر نکل کے جا کے پڑی، اور آواز آئی طواف میرا دیدار غیر کا، طواف میرے گھر کا دیدار غیر کا، آنکھ باہر نکال دی۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ غیرت سے پیدا کرنے والا ہے، غیور ہے سارے سب سے زیادہ۔ تبارک و تعالیٰ صحیح ارکان ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ مضمون اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ کے میرے دل میں ولولہ پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، شوق پیدا ہو۔ اگر آپ کو بیان پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ کل کے ملتے ہیں نئے بیان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔